ابتدائے سخن ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. نہیں ہے ابتدا تیری نہیں ہے انتہا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری نہیں ہے انتہا تیری. عبادت کر رہے ہیں روز و شب ارض و سما تیری. تیرے حبیب پر بھیجے نہ کیوں درود و سلام، تیرے حبیب پر بھیجے نہ کیوں درود و سلام. شجر و حجر بھی تو ان کو سلام کرتے ہیں. جلوہ آرائے مسند صدارت نفوس قدسیہ کی وراثت کے امین اور حق و صداقت کے علمبردار سیدی مرشدی وسندی حضور قبلہ صاحب زادہ پیر رفاقت حسین زید شرفہ، آج کی اس محفل بابسیلہ معظم خواجہ لیاقت حسین رحمت اللہ علیہ، قبلہ دل کعبہ جان خواجہ کرامت حسین انعقاد پذیر ہے. خواجہ صاحب آپ کی نظر، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں. مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے. شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. میزبان محفل محترم دیوان محمد انور صاحب زید شرفہ کو آج کی اس پرنور محفل میلاد کے انعقاد پر مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سچا ہے ہمارا مالک، سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے اس پرنور محفل میلاد میں اور آپ حاضر ہیں. اور کیا ہی خوب منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے. اللہ. سب سے زیادہ تعریفوں کے لائق کون ہے. اللہ. آپ سب زور سے بولیے. سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے. سب سے زیادہ تعریفوں کے لائق کون ہے. ہمیں رسول اللہ کا امتی بنانے والا کون ہے. ہمیں رسول اللہ جیسا آقا عطا فرمانے والا کون ہے. جسے وہ عزت دینا چاہے، جسے وہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. بتاؤ بتاؤ ایسی قدرت والا کون ہے جسے وہ عطا کرنا چاہے، جسے وہ عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. بتاؤ بتاؤ ایسی قدرت والا کون ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے. بتاؤ بتاؤ وہ باقی رہنے والا کون ہے جو واحد و یکتا عبادت کے لائق ہے. وہ کون ہے. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ رسول اللہ کا رب ہے. پھر اللہ کریم نے اپنی کائنات میں اس ذات کا ذکر فرمایا خدا کی ساری خدائی میں اس جیسی عزت کسی کو عطا نہیں فرمائی. عزتوں کے خالق نے عزتوں کے خالق کا ذکر فرمایا جو اللہ کی عزتوں کا مظہر عتم ہے. اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے. اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے. قرآن کے پاروں کا عنوان محمد ہے.
اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ کوئی ذات تعریفوں کے لائق ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے۔ وہ مصطفیٰ جن کے دین کو اللہ نے تمام ادیان پر غالب کیا ہے۔ امتی آج اس بات پہ فخر کر کے جھوم جھوم کر سن، امتی آج اس بات پہ فخر کر کے جھوم جھوم کر سن، تجھے ایسا آقا عطا ہوا ہے جس کی تعظیم رب کی تعظیم ہے، جس کی بے ادبی رب کی بے ادبی ہے، جس کے دروازے پر سلاطین عالم سر جھکائے نظر آتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ سدرۃ المنتہا جس کی راہ گزر ہے، عرش اعظم جس کی جلوہ گاہ ہے، اس عزت والے اللہ نے تمام عزتوں کے تاج میرے مصطفیٰ کے سرے دست پر سجا دیے ہیں۔ عاشقوں میرے آقا کی شان تو دیکھو، عاشقوں میرے آقا کی شان تو دیکھو، اللہ عدیل ہے، اللہ عدیل ہے، مصطفیٰ وہ ہے جنہیں عدیل نے عدیل بنایا، امین نے جس کو امین بنایا، وکیل نے جس کو وکیل بنایا، اول نے جس کو اول بنایا، آخر نے جس کو آخر بنایا، ظاہر نے جس کو ظاہر بنایا، باطن نے جس کو باطن بنایا۔ مصطفیٰ وہ ہے، مصطفیٰ وہ ہے جن کو کامل نے کامل بنایا، جن کو ہادی نے ہادی بنایا، جن کو فتح نے فتح بنایا، جن کو خیبر نے خیبر بنایا۔ ارے کوئی لا کے تو دکھا، ارے کوئی لا کے تو دکھا، حق نے جس کو حق بنایا، کریم نے جس کو کریم بنایا، رحیم نے جس کو رحیم بنایا، عظیم نے جس کو عظیم بنایا، نور نے جس کو نور بنایا۔ حق تو یہ ہے، حق تو یہ ہے جس کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں جب کسی محفل میں ان کا ذکر کرتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ میرے الفاظ سنتے ہیں۔ کرم بن کر وفا بن کر، کرم بن کر وفا بن کر، سخا بن کر عطا بن کر، کرم بن کر وفا بن کر، سخا بن کر عطا بن کر، خدا کا نور اترا ہے لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ اور پھر عزت کا وہ منظر آتا ہے کہ جبرائیل آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آقا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، ارے عرش اعظم پر کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ ملا آج کی رات ہے۔ اور پھر عزت کا وہ منظر کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے ہیں تو آواز آتی ہے اپنے نالین اتار کر آئیے۔ اور ایک عزت کا یہ مقام ہے کہ رسول خدا عرش پر جا رہے ہیں، نالین اتارنے لگے تو آواز آتی ہے، جب قریب عرش پہنچے، جب قریب عرش پہنچے شافی روزے جزا، جب قریب عرش پہنچے شافی روزے جزا، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا، آواز آئی غیب سے، اللہ 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 آواز آئی غیب سے، آواز آئی غیب سے، یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے، چوم لینے دیجئے، چوم لینے
تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا کسی کا مقام نہیں، میرے مصطفیٰ کے یاروں جیسے کسی کے یار نہیں، میرے مصطفیٰ کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، میرے مصطفیٰ کے در جیسا کسی کا در نہیں، میرے مصطفیٰ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، میرے مصطفیٰ کے ماں باپ جیسے کسی کے ماں باپ نہیں، میرے مصطفیٰ کی شہزادی جناب سیدہ سلام علیہا جیسی کسی کی بیٹی نہیں، میرے مصطفیٰ کے شہزادوں جیسے امام حسن اور مولا حسین جیسے کسی کے بیٹے نہیں، اور تو اور میرے مصطفیٰ کے حیدر کرار جیسا کوئی بھائی لا کے تو دکھا۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پہ نہیں مرتا کوئی، بے وجہ کسی پہ نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ اللہ